بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے خوبصورت عمل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں وبائی امراض سے بچنے کا بہترین قرآنی عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اس مناسبت سے آج کی ویڈیو میں تمام وبائی امراض سے بچنے کا بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہم اپنی حفاظت کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ہم اختیار کریں۔ باقی صحت، بیماری، زندگی، موت وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں اسباب کے درجے میں کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ وبا تو حضور علیہ السلام کے دور میں بھی مدینہ طیبہ میں پھیلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مدینہ میں ہے وہ مدینہ میں رہیں، اور جو باہر سے آنا چاہتے ہیں ان کو منع کر دو، وہ مدینہ میں نہ آئیں۔ احتیاطی تدابیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اسباب بتائے۔ اسی طرح یہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی ایک اللہ والے نے بیان کیا ہے۔ ہندوستان میں کانپور کے ایک مدرسہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ اس وقت طاعون پھیلا ہوا تھا، اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ بیمار ہو رہے تھے۔ تو میں نے ایک اللہ والے کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ طاعون سے بچنے کے لیے، وبائی امراض سے بچنے کے لیے سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو پلا دو، یا مریض خود پڑھ کے پانی پیے، انشاءاللہ تندرست رہے گا، صحت یاب رہے گا، اور اگر کوئی بیماری لگ بھی گئی ہے تو انشاءاللہ اس سے صحت مل جائے گی۔ جنہوں نے یہ خواب بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے سورہ فاتحہ اور آیت شفا کا اضافہ کیا کرتا ہوں، یعنی سورہ فاتحہ کو بھی دم کرتے ہیں، آیت شفا کو بھی دم کرتے ہیں، سورۃ القدر کو بھی دم کرتے ہیں۔ تو بندہ بھی یہی مشورہ دے گا کہ وبائی امراض سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے 3 کام کیے جائیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ پڑھ کر 1 مرتبہ دم کریں، دوسرا آیت شفا 1 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور تیسرا سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں ہے، یہ پڑھ کر دم کریں۔ تینوں چیزیں جب ہم پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ تمام وبائی امراض سے، تمام بیماریوں سے ہم بچے رہیں گے۔ مسلمان کا خاصہ ہے کہ مسلمان قرآنی، نورانی، روحانی اعمال پہ یقین رکھتا ہے، اور ہم اپنی بیماریوں کا سد باب قرآن سے کریں، اسماء الحسنہ سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو منتخب دعائیں موجود ہیں، جن کا انتخاب سرور کائنات نے ہمارے لیے فرمایا ہے، ہم ان دعاؤں کے ذریعے اپنے بیماریوں کا سدباب کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس خوبصورت عمل کے ساتھ بس اتنا ہی۔ روحانی پرواز کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ ہماری خوبصورت ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔